من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا المؤمنات خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی بے پناہ رحمتیں کائنات کی ہر ذرہ پر ہر لمحہ برس رہی ہیں. اپنے درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر خصوصاً آقا نامدار مدینہ تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین حاضرین جمعہ میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں برادر شمال بہنوں اور عزیز بچوں ابھی قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ایسی عورتوں سے نکاح نہ کرو جو ایمان والے نہ ہو مومنہ نہ ہو گرچہ تمہیں مشرکہ پسند آئے تمہیں مشرک عورت پسند ہو وہ بہتر ہے
کہ مومن عورت سے نکاح کیا جائے، وہ اس سے بہتر ہے۔ یہ مشرکہ عورت تمہیں پسند ہو پھر بھی تم ان سے نکاح نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ مومنہ عورت ان سے بہتر ہے، بچے غلام کیوں نہ ہو۔ آزاد مشرکہ عورت سے بہتر ہے وہ عورت جو مومنہ ہے گرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو۔ تو تم ان سے نکاح نہ کرو جو مشرکہ ہے، جو ایمان والی نہیں ہے۔ اسی طرح سے تم اپنی عورتوں کا نکاح ان سے نہ کرو، ان سے جو مرد مومن نہیں ہے گرچہ وہ غلام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہتر ہے ان سے جو مشرک مرد ہیں گرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہیں۔ نکاح کے لیے مرد اور عورت کا مومن اور مومنہ ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر مرد مومن نہیں ہے، عورت مومنہ ہے، مسلمان ہے، تو ایسے مرد کا نکاح ایسی عورت سے جو ایمان والی نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے ایسے مرد جو مومن نہیں ہے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ان عورتوں سے جو مومنہ ہے۔ تو دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں جب تک کہ وہ ایمان والے نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے یا وہ مومنہ نہ ہو جائے، ایمان والا اور ایمان والی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور اگر کوئی مرد کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے جو مومنہ نہیں ہے، ایمان والی نہیں ہے، تو وہ نکاح یہ باطل ہے، نکاح درست نہیں ہوگا، اور اس سے قائم کیا گیا رشتہ زنا ہوگا، جائز نہیں ہوگا، اور اگر اولاد ہو گئی تو یہ ولد الزنا ہوگی۔ اسی طرح ایسی عورت جو مومنہ ہے، جو مسلمان ہے، اگر ایسے مرد سے نکاح کرتی ہے جو مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں، اور اس سے نکاح کر لے، شادی کر لیتی ہے، تو یہ نکاح، یہ شادی باطل ہے۔ اگر اس کے ساتھ جب تک رہے گی وہ زنا ہوگا، اور اگر اولاد ہوئی تو یہ اولاد ولد الزنا ہوگی، جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر نص صریح کے ساتھ اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس سے منع کر دیا ہے۔ کوئی مومنہ عورت کسی مشرکہ کے لیے جائز نہیں، مشرک مرد کے لیے جائز نہیں، اور کوئی مشرک عورت کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی، اور دوسری بات جو اس میں قابل غور ہے وہ یہ ہے، گرچہ وہ تمہیں پسند ہو، ایک مومن مرد کسی ایسی عورت سے جو ایمان والی نہیں ہے کیوں نکاح کرتا ہے، کیوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو پسند ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ گرچہ وہ تمہیں پسند ہو، لیکن بہتر وہ ہے جو ایمان والی ہے، گرچہ وہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، وہ اس سے زیادہ بدصورت ہی کیوں نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، لیکن وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے یا انسان کے لیے کس میں خیر ہے اور کس میں شر ہے؟ کیا اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود میں لایا ہے، انسان کو پیدا کیا ہے،
اور پیدا کرنے والا جس چیز کو پیدا کرتا ہے اس کے ہر شے کو، ہر خیر اور شر کو اس سے بہتر جانتا ہے۔ ایک موبائل پیدا کرنے والا جس نے موبائل کو بنایا ہے، کریٹ کیا ہے، تو وہ اس کی کمی اور اس کی فائدے کو جانتا ہے، کیا چیز اس کو نقصان پہنچائے گی اور کیا چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو جو جس چیز کو بناتا ہے اس کے خیر اور شر کو اس کو بخوبی جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں خاص طور سے ہم مسلمانوں کے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیا اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ انسان بعض دفعہ کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے شر ثابت ہوتی ہے، بری ثابت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کسی چیز کو شر اور برا جانتا ہے، لیکن وہ چیز اس کے لیے بہتر ثابت ہوتی ہے۔ تو کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے، یہ ممانعت ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حکم بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ نے صرف پاک چیزوں کو حلال کیا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام کیا ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ طیب اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مرد کے لیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جوڑ لگایا، پاک پاک کے لیے ہے، خبیث خبیث کے لیے ہے۔ مشرک کا جوڑ مومن سے نہیں ہے، اور مومن کا جوڑ مشرک سے نہیں ہے۔ تو اس کی سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ آج یہ جو طوفان امٹ پڑا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچیوں کے ایمان، ان کی جان آج داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور ہم نیند کے آغوش میں غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں۔ کیوں ہم ان چیزوں کو نہیں واضح کرتے، اپنی بچیوں کو کیوں ہی نہیں بتاتے، یہ آیتیں کیوں نہیں ان کو سکھاتے پڑھاتے؟ کبھی ہم نے ان کو سکھایا نہیں، بتایا نہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو فرض کیا ہے وہ کیا ہے، اللہ نے کیا کیا چیزیں ہم پر حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں، کبھی ہم نے ان کو سکھایا نہیں۔ ان کو کیا معلوم ہو کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز نہ ہم نے اپنی زندگی میں عملی طور پر کیا، اور نہ ہی ہم نے اپنے بچوں کو وہ چیز سکھایا، کیونکہ بچے تو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے۔ میرا باپ سود کھا رہا ہے، میرا باپ رشوت دیتا ہے، میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، میرا باپ جو ہے لوگوں کا حق مارتا ہے، میرا باپ بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، میری ماں وہ بے پردہ گھومتی ہے، وہ اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے، غیر محرم سے وہ چیٹ کر رہی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں وہ بچی اور بچیاں دیکھتے ہیں، ان کو کیا تمیز ہوگی کہ کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا۔ اچھا، آگے اللہ فرماتا ہے واللہ اولئک یدعون الی النار، یہ جو تمہیں بہلاتے ہیں، یہ جو تمہیں پھسلاتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ارے مسلمان اور اسلام یہ دریانوس ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے۔ اب وہ زمانہ کیا جب عورتیں چوکھٹوں کے اندر رہا کرتی تھی، اب تم اپنی آزادی کے لیے لڑو، باہر نکلو، مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلو۔ یہ سارے وسوسے صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کی عزت کو نوچ سکے۔ اللہ رب العالمین نے جو دائرے رکھے ہیں، جو قانون رکھے ہیں، یہ قانون ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، اور ہمارے اسلام کی حفاظت کے لیے، ہماری عزت کی حفاظت کے لیے، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے۔ اور جو اس کی دائرے سے باہر گئے ہیں
یا جو مرد ہو یا عورت ہو، ان کا زندگی کا حال کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آئے دن خبروں میں آپ اس کو پڑھتے ہیں، بچیوں کے لاشیں، ننگی لاشیں، اور بالکل اڑیاں، اور لاشیں وہ گڈھوں میں، وہ کنارے اور سڑکوں پر مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے خود اپنے گھر سے دین کو نکال دیا، ہم نے اللہ اس کے رسول کی پہچان کو مٹا دیا، حلت اور حرمت کی تمیز کو ہم نے پامال کر دیا، ہم دین کے نہ ہوئے، رب نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو واللہ یدعو الی النار، اللہ کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں نار کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ کہاں بلاتا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، اور جو تم ایسا کر رہے ہو تو یہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ سارے لوگ جو تمہیں بلا رہے ہیں دنیا کی عیش و آرائش، عشرت، آزادی، اور یہ سارے وسوسوں میں تمہیں پھانس رہے ہیں، یہ پھانسنا اللہ نے کہا اولئک یدعون الی النار، یہ صرف تمہیں ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف اور نار کی طرف، آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کے پیغام، اللہ رب العالمین کے احکام جھوٹے ہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں یہ ہلاکت کی طرف، بربادی کی طرف، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، پھر بھی ہم نہ سمجھیں۔ ایسی عورتیں، ایسے لڑکیاں غور کریں اللہ کی اس پیغام کی طرف، جو بھی تمہیں نامحرم، جو بھی تمہیں مشرک، اور جو بھی تمہیں ایسے لوگ جو تمہیں بلاتے ہیں، یہ اللہ کہتا ہے اولئک یدعون الی النار، تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اور اللہ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ، اللہ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں دو باتیں بہت قابل غور ہیں۔ پہلی بات، اس میں اللہ کی رحمت نظر آتی ہے۔ آپ کو ایک بات بتائیں، جنت کہہ دینا کافی تھا، واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ جنت سے اچھی چیز بھائی ہماری منزل جنت ہی ہے نا۔ مغفرت آگے کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم ایسا کچھ کر گزرے ہو، جو کام ہو چکا ہے، باز آ جاؤ، رک جاؤ، توبہ کر لو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، وہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا رب، ایسا رحیم رب، ایسا مغفرت دینے والا رب کہیں پائیں گے؟ وہ انتظار میں کہ تم کب پلٹو اس کی طرف، اس کی رحمت کی طرف۔ اس کی رحمت آج تمہاری منتظر ہے، کب تم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر اس کی طرف پلٹو، ایک آنسو کا قطرہ اور ادھر مغفرت کا اعلان تمہارے لیے۔ اگر کچھ ایسا ہو چکا ہے، پلٹ آؤ، اللہ انتظار میں، اللہ بلا رہا ہے تمہیں مغفرت کی طرف۔ اور ایک اور عجیب بات بتائیں، اللہ نے مقدر کیا جنت کو اور مؤخر کیا ہے مغفرت کو، کیوں؟ معلوم ہے؟ اس پر ایک مفسر لکھتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ یہ جنت اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ، اس لیے کہ جب رحمت ہوگی اللہ کی تو جنت ملے گی۔ تو جنت بالفاظ دیگر رحمت، یہ اللہ کی رحمت سے بلا رہی ہے، جیسے اللہ کی رحمت ہوگی ویسے مغفرت مل جائے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں جہاں جہاں اللہ رب العالمین کی صفت غفور کا ذکر ہے، وہاں رحیم کا بھی ذکر ہے۔ واللہ غفور رحیم آپ پڑھیں گے، جہاں اللہ کی مغفرت کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ اسلوب ہے قرآن کا، یہ قرآن کا بیان ہے۔ تو اللہ تمہیں رحمت کی طرف بلاتا ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے، آؤ اس کی طرف۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ فرماتا ہے اللہ ایسے ہی اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کی نصیحت کو قبول کر لو۔ بتائیے اللہ رب العالمین اس طرح بلائے، اس کے باوجود ہم منہ موڑ لیں، اس میں کس کی خطا اور کس کی جو ہے وہ جبر ہے؟
ہماری ہے۔ آگے آئیے، نکاح کے لیے کتنی شرائط ہیں اور نکاح کتنے قسم کے ہیں، اس پر ہم دیکھیں گے۔ صحیح روایت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ بخاری میں ذکر کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں 4 قسم کے نکاح تھے۔ کتنے اقسام کے نکاح کے؟ 4۔ کون کون سے تھے؟ فرماتی ہیں پہلا قسم تو یہی ہے جو آج ہم میں رائج ہے کہ لڑکی کا ولی ایسے شخص کو جو اس کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا، مہر کے ساتھ اس سے اس کا نکاح کر دے گا تھا۔ یہ نکاح مسنون ہے کا پہلا قسم تو یہی ہے جو رائج ہے۔ دوسرا قسم کیا تھا؟ دوسرا قسم یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص جو شادی شدہ تھا، اس کے پاس بیوی بھی تھی، لیکن وہ اولاد چاہتا تھا، اور اولاد کیسا چاہتا تھا؟ پاکیزہ اور عقل والا، بہترین سیرت والا، کردار والا، اخلاق والا وہ چاہتا تھا، خوبصورت۔ تو پھر وہ ایسے ہی شخص کو تلاشتا تھا کہ جو با اخلاق ہو، با کردار ہو، بڑا ہنرمند ہو، بڑا خوبصورت ہو، بڑا حسن و جمال والا ہو، بڑا عقل والا ہو، بہت خوبصورت سیرت والا ہو۔ ایسے شخص کو تلاشتا تھا، اور ایسے شخص جب مل جاتا تو وہ اپنی بیوی کو اس کے لیے آزاد کر دیتا اور کہتا تم اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، اور جب تک یہ عورت اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کر کے حمل والی نہیں ہو جاتی، تب تک یہ خود اس عورت سے الگ رہتا تھا، اپنی عورت سے اپنی بیوی کو الگ رہتا تھا۔ ایسا کیوں کرتا؟ تاکہ بچہ جو پیدا ہو وہ بچہ بھی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسن و جمیل، اور بہت ہی باکردار، بااخلاق اور بہت اچھا عقل والا ہو۔ یہ اس لیے ایسا کرتا تھا۔ اس کو ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں جو ہندوستان کی ہے، دوسری قوموں میں نیوگ کہتے ہیں، جو ہے زمانے سے ہوتا تھا۔ تو یہ چیز زمانے جاہلیت میں وہاں پر پائی جاتی تھی۔ یہ دوسرا نکاح۔ اور تیسرا کیا تھا؟ 10 لوگوں کا ایک گروپ، ایک جماعت عورت منتخب کرتی ہے، اور ان 10 لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دیتی تھی، آزاد کر دیتی تھی۔ وہ 10 لوگ باری باری آ کر اس سے زنا کرتے تھے، اور پھر یہاں تک کہ جب حمل ٹھہر جاتا تو حمل ثابت ہونے کے بعد، یعنی بچہ پیدا ہو جانے کے بعد، یہ عورت ان 10 کو بلا بھیجتی تھی۔ مجال نہ تھی کہ کوئی شخص آنے سے انکار کرتا، یہ 10 آ جاتے۔ پھر یہ عورت خود ان میں سے جسے چاہتی تھی منتخب کر لیتی تھی، کہ کہہ دیتی یہ تمہارا بچہ ہے۔ اس کو مجال نہ تھی کہ اس کی اس بات سے انکار کر دے۔ جب جس شخص کو وہ کہہ دیتی ہے تیرا بچہ ہے، وہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا تھا، اسی کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسی کے نام سے وہ جانا جاتا تھا۔ یہ تیسری قسم تھی نکاح کی۔ چوتھی قسم کیا تھی؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھی جو اپنے گھر پر ایسی جھنڈیاں یا ایسی کچھ نشانی کاٹتی تھی جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ زنا کے لیے راضی ہے۔ یہ طوائفیں ہوا کرتی تھی، تو وہ ایسی نشانی اپنے گھر پہ گاڑ دیتی تھی، ایک جھنڈی، ایک نشانی گاڑ دیتی تھی، جھنڈا گاڑ دیتی تھی۔ یہ نشانی تھی کہ جو چاہے ان سے آ کر زنا کر سکتا ہے، جو چاہتا ان سے جا کر زنا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت حاملہ ہو جاتی۔ پھر جب بچہ وہ جنتی، جب بچہ پیدا ہوتا تو جتنے لوگ اس سے زنا کرے تھے سب کو بلا بھیجتی، کسی کی مجال نہ تھی جو نہ آئے، وہ سب آگے کھڑے ہو جاتے۔ ایک صحابہ شناس کو بلایا جاتا۔ یہ کون ہوتا تھا؟ یہ کیا کرتا تھا؟ بچے کو دیکھتا تھا اور بچے کی شکل و صورت، حرکات و سکنات کو دیکھتا تھا، رنگ و روپ کو دیکھتا تھا، چال ڈھال کو دیکھتا تھا، اور دیکھ کر
وہ لوگ جتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ان سے وہ موافقت کرتا، ملاتا تھا، کس کی ناک اس بچے کی طرح ہے، کس کی آنکھ اس بچے کی طرح ہے، کس کے بال اس بچے کی طرح ہے، کس کا رنگ روپ اس بچے کی طرح ہے، وہ ان سے ملایا کرتا تھا۔ شناس آتے اور وہ ان کو ان کی چال ڈھال حرکات و سکنات رنگ و روپ کو دیکھ کر ملاتے اور موافقت کرتے تھے۔ جس سے بھی وہ مل جاتا وہ کہہ دیتا یہ تیرا بچہ ہے، وہ اسی کی طرف منسوب ہو جاتا، اسی کا وہ بچہ مان لیا جاتا تھا۔ یہ چوتھی قسم تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں آپ مبعوث ہوئے اور صرف نکاح مسنون کے علاوہ یہ تینوں طریقے جو رائج تھے، نکاح استبضاع اور اس کے بعد جو دو طریقے، یہ سب کو باطل قرار دے دیا، صرف ایک ہی طریقہ باقی رکھا جو آج تک ہم تک چلا آ رہا ہے، یعنی لڑکی کا ولی لڑکے کو مہر طے کرتا اور اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔ یہ صرف نکاح مسنون باقی رہا، باقی تین طریقے سب کو باطل قرار دے دیا، رد کر دیا گیا۔ تو نکاح کے یہ چار طریقے، چار اقسام تھے جو اس وقت میں رائج تھے۔ نکاح کے اس کے علاوہ اسلام نے بھی کچھ چیزوں کو منع کیا ہے۔ ایک نکاح نکاح شغار ہے، ایک نکاح نکاح حلالہ ہے، اور ایک نکاح نکاح متع ہے۔ نکاح شغار کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شغار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بھائی یا باپ وہ کہتا میری بیٹی یا میری بہن سے تو اپنا نکاح اپنی بیٹی یا بہن سے کر دے، یعنی کہ اپنا بیٹی اور اپنا بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی یا اس کے بیٹے سے کروا دیتا، اور پھر اس کی بیٹی یا بہن کا نکاح خود سے یا اپنے بیٹے سے بھائی سے کر دیتا، یعنی کہ سٹا وٹا والا نکاح۔ اس کو ہمارے یہاں گاؤں میں گلاوٹ کہتے ہیں، کہ کوئی اپنی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی سے کر دے اور دوسرے کی اس سے جس سے ہو رہا ہے نکاح وہ اپنی بہن کا نکاح جس کی بہن سے نکاح کیا اس کے بھائی سے وہ اپنی بہن کا نکاح کر دے۔ تو یہ نکاح شغار ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ یہ طریقہ بالکل بھی درست نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس شرط کے ساتھ نکاح کرے کہ تم اپنے بہن کا نکاح مجھ سے کرو گے، اس شرط کے ساتھ اپنے بہن کا نکاح وہ دوسرے کے بھائی سے کرے کہ وہ اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کرے گا، اس شرط کے ساتھ نکاح یہ درست نہیں ہے، اس کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ نکاح متع کیا ہے؟ نکاح متع فتح مکہ سے پہلے یہ جائز تھا، فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور یہ قیامت تک منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح متع یہ تمہارے لیے پہلے جائز تھا، اب میں اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیتا ہوں۔ تو قیامت تک کے لیے نکاح متع حرام ہو گیا۔ یہ شیعوں کیا ہے؟ یہ کیا ہے نکاح متع؟ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ایک مہر طے کرتا ہے اور مہر طے کرنے کے بعد کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے وہ نکاح کرتا ہے، اس کے لیے کچھ بھاری رقم طے کرتا ہے مہر کی، اور اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے نکاح ختم ہو جاتی ہے، یہ نکاح کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے اس مدت میں وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو نکاح متع کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسے قیامت تک کے لیے اس سے منع فرما دیا، یہ حرام ہے۔ تو نکاح شغار سمجھ میں آیا، نکاح متع سمجھ گئے۔ نکاح حلالہ مروج حلالہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ اس پر تو لعنت بھیجی ہے،
لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی المحل والمحلل، کہ جو حلال کرتا ہے اور کرواتا ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کرنے والے اور حلال کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی۔ حلال کیا ہے؟ حلال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، وہ اس سے اس کے عقد نکاح سے نکل گئی، اب دوبارہ اس کو وہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتے کہ دوسرے کسی شخص سے طے کرتے کیا کہ تم اس سے نکاح کرو، کتنے دنوں کے لیے، 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے، اور پھر اس کو طلاق دے دو۔ پھر وہ طلاق دیتا اور یہ پہلا شخص پھر اس سے نکاح کرتا۔ یہ نکاح حلال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، کہا یہ بھاڑے پر اٹھایا ہوا سانڈ ہے، بھاڑے پر اٹھایا ہوا سانڈ ہے، اور اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو حلال کرتا ہے اور جو حلال کرواتا ہے۔ تو نکاح حلالہ، نکاح متاع اور نکاح شغار، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ نکاح کے کتنی شرائط ہیں؟ کم از کم 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهُنَّ نِحْلًا، کہ پہلے تو وہ مہر دے۔ یہ مہر دینا ضروری ہے، چاہے آپ مہر میں جو چیز چاہیں دے دیں۔ لوہے کی انگوٹھی بھی مہر میں دی جا سکتی ہے۔ قرآن کی چند آیتیں سکھانے کے بدلے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ میں آگے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں میرا بچہ ابھی کچھ کما نہیں رہا، کچھ کر نہیں رہا، کیسے اس کا نکاح کر دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، اس کا نکاح ان آیتوں پر جو ان کو یاد تھی ان کو مہر بنا کر اس کا ان سے نکاح کر دیا۔ بتائیے، ہم دیکھتے کہ لڑکا کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں ہے، گھر بار ہے یا نہیں ہے، اچھا دکاندار ہے یا نہیں ہے، مالدار ہے یا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص سے نکاح کرتے رہے جس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ نے جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا لا مال لو، میرے پاس کوئی مال نہیں۔ تو کہا تو اپنی زیرہ کا کیا، اس زیرہ لے کر، اس زیرہ لائے کا اس کو بیچا اور سامان لے آؤ۔ وہ بیچنے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور پھر اسی زیرہ کو بطور تحفہ کے ان کو دے دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ جو مہر کی رقم تھی یہ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا زیرہ منگوا لیا جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اور یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے شہزادہ بھائی بھی تھے، تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن اپنی بیٹی کا نکاح ان کو کر دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ نکاح کے لیے کیا چیز ہونی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آتا ہے جس کی اخلاق اور دین میں تم کمی نہیں پاتے، یعنی وہ دین کا بھی پابند ہے اور با اخلاق بھی ہے، اس کے اندر تم کمی نہیں پاتے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بیٹی یا بہن کا نکاح ان کے ساتھ کر دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم زمین میں فساد ہوتا ہوا دیکھو گے۔ تو ہم کیا چیز نہیں دیکھتے؟ یہی دو چیز نہیں دیکھتے، دین اور اخلاق نہیں دیکھتے، چاہے وہ گالی بکنے والا ہو، نماز نہ پڑھنے والا ہو، لوگوں سے جھگڑا لڑائی کرنے والا ہو، 10 کیسز اس کے اوپر چل رہے ہوں، اگر مال ہے تو کر دیا جا رہا ہے، مالدار ہے، مذہب والا ہے، خاندان والا ہے تو کر دیا جا رہا ہے۔ کیا نہیں ہے؟ دین اور اخلاق، یہ نہیں کیا جائے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں دین اخلاق نہیں دیکھو گے فساد ہوگا۔ آج جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں ان تعلیمات کو ترک کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ شرط ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہماری صحبت باقی رہی، اگلے جمعوں میں اس کو واضح کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ